اندر جو ہے نا، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس سے پہلے جمعے میں میں نے بیان کیا تھا کہ ذکر کرنے والا بندہ جو ہے وہ جنتی ہے، اس کو جنت ملے گی جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک بندہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، الناس خیر، اے اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرمائیے تمام لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک اس شخص کے لیے لمبی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو۔ جتنی اس کی عمر زندگی لمبی ہوگی اور اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہوگی تو لمبی عمر اس کے لیے بہتر ہے۔ سونا عمل ہو، جس کے عمل اچھے ہوں۔ زندگی کا مقصد بھی عمل کرنا ہی ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے، زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ نیکیاں ہی کمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے سچے پیغمبر سے کہ ارشاد فرمائیے ایُّ الاعمال افضل، تمام عمل جو ہیں ان میں کون سا عمل جو ہے وہ بہترین عمل ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا بہترین عمل یہ ہے ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، تو دنیا سے جب جائے، دنیا کو چھوڑ کر جب آخرت کے سفر پر نکلے، تو تیری زبان جو ہونا اس حالت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ ہو۔ یعنی بندہ زندگی بھر بھی نیک اعمال کماتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے، اور لمبی عمر ہو، نیکیاں زیادہ ہوں، بہت ہی بابرکت ہے، مبارک ہے، اور موت کے وقت تک ہی وہ نیک اعمال کرتا رہے، حتیٰ کہ جب اس کی جان نکلے اس وقت بھی اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ تیری زبان اس حالت میں ادھر فرشتے جان نکالے ہوں اور ادھر اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ اس حالت میں جو دنیا کو چھوڑ کر جائے نا، تو یہ تمام اعمال میں سے افضل ہے۔ اپنے ٹائم پر آئے گی یہ بات بھی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جب زندگی میں بھی آدمی اس کو دہراتا رہا، دن میں کئی بار، اور جب اس کی موت کا ٹائم آیا اس وقت وہ خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جس کی زبان پر اس حالت میں کلمہ آ جائے، جان نکل رہی ہے اور اس کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک نصیب نہیں ہوتا، کوئی خوش قسمت ہے جس کو یہ حالت نصیب ہو جائے کہ ادھر فرشتہ جان نکال رہا ہو اور ادھر وہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ۔ اور حدیث پاک میں یہ بیان بھی آتا ہے اس کلمے کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان
الا اللہ. جس بندے کی زبان پر مرنے سے پہلے آخری بات جو ہے وہ یہ ہو لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے. جنت میں جانے والے اعمال کا میں بیان کئی جملوں سے کر رہا ہوں اور آگے بھی بہت لمبا چوڑا بیان ہے. جنت میں کیسے جانا ہے، جنت میں کون سے اعمال ہمیں لے کر جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت جس آدمی کو مل جائے نا وہ بہت ہی خوش نصیب شخص ہے. ذکر کے بارے میں ایک حدیث میرے پاس یہاں لکھی ہوئی موجود تھی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ طبرانی شریف اور بہقی کی شعب الایمان کے اندر ہے، اور محققین نے یہ کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ جید ہے، اچھی سند کے ساتھ یہ حدیث حضرت معاذ ابن جبل نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بهم ولم یذکروا اللہ تعالی فیہا. جنت میں آدمی کو سب کچھ مل جائے گا، نہ کوئی کمی رہے گی، نہ کوئی جنتی کی حاجت ہی باقی رہ جائے گی. جنت ایک ایسا مقام ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو جنت عطا فرما دے. یہ زندگی تو ایک رستہ ہے جنت میں جانے کا، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی جو ہے نا وہ جنت میں ہے. یہ زندگی اس رستہ ہے، اس زندگی کو پانے کا. دیکھو نا ایسی جنت ہے نہ وہاں کوئی بیماری ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی بھوک ہے، نہ کوئی فلاس ہے، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ کوئی جسم کو کمزوری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا. کوئی حاجت کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوگی جو جنتی جنت میں بیٹھ کر محسوس کرے یار فلاں چیز بھی ہوتی نا تو پھر کر فلاں چیز رہ گئی ہے. دنیا ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں ہوس اور ہرس اور لالچ، جتنا بھی آدمی مالدار ہو نا تو کہ یار اور آئے، جتنا بھی آدمی خوشحال ہے کہ یار سب کچھ اللہ نے دیتا پر فلانی چیز رہ گئی ہے وہ بھی مل جاتی نا. اللہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس نے دنیا میں انسان کو حاجت مند پیدا کیا. کوئی انسان کیا کچھ بھی مل جائے وہ حاجت مند رہے گا، اس کو یہ رہے گا کہ فلانی چیز رہ گئی ہے، فلانی چیز نہیں مل گئی، وہ بھی مل جاتی، وہ بھی مل جاتی نا تو پھر یعنی بندہ زندگی کے اندر کبھی بھی شیر نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ یہ نہیں مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے سب کچھ مل گیا ہوں کسی چیز کی ضرورت نہیں. زندگی میں بندہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ میرے بھائیوں، مجھے اولاد صاحب واللہ جنت میں آ گئی ہے، کرسی تلے گئی ہے، بڑی 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 کرسی تلے جاتی پئی ہے، سنتے نہیں پہ کرسی تلے جانے کی کرو نظر ڈکوئے نو نیوی ہو گئی، ہوتے نیوی ہو گئی، یعنی صحیح کر کے بند کرے کرو. اور میں اٹھا کر پھر اٹھا چکو تو پچھو جو کشٹ بابا ہوتی کشٹ وہ دیکھو پھر تلے جاتی تھی. یہ گیت بھاشا بنا اور کشٹ دے انہوں نے جب پیج اچھا یہ تو میرا خیال ہے اسے پیج کو کش کے چہرے ویلڈ ہی کر چکا کے تھلے جائے نا. ویلڈ کر دیتا پھر. اچھا بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی کے ایسی چیز ہے پیدا
پیدائش سے لے کر موت تک آدمی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا بھائی میں ہوں رچ گیا بس بھائی نا۔ لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے وہاں نہ کوئی حاجت ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کوتاہی ہے۔ جنت میں جا کے بندہ رج جائے گا، رج جائے گا نا۔ کوئی ضرورت جب نہ رہے گی انسان کو تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث جو میں آپ کو بیان کرنے لگا صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے حضرت معاذ بن جبل سے، فرمایا جنتی جو ہے نا ان کو جنت میں تو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی۔ حسرت اس چیز پر ہوتی ہے جس کی ضرورت ہو، یار وہ بھی ملتے ہیں نا حسرت۔ جنتیوں کو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں لے گی، ان کے دل میں کوئی کمی کوتاہی نہیں لے گی کہ یار فلاں چیز نہیں ملی وہ رہ گئی ہے۔ کوئی حسرت نہیں ہوگی جنت میں۔ لیکن جنتیوں کو ایک چیز کی حسرت وہاں محسوس ہوگی۔ جب میں نے کہا کہ کوئی حسرت نہیں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک چیز کی حسرت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ فرمایا جنتیوں کو جنت کے اندر کسی چیز کی، یعنی جو مادی اشیاء ہے کھانے پینے کی یا پہننے اوڑھنے کی یا بستر پلنگ کی یا کوٹھی مادی چیزوں میں سے کسی چیز کی کوئی حسرت، پھر بھی ایک چیز کی حسرت جنتی کے دل میں پیدا ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے؟ جنتی کو جنت کے اندر اس چیز کی حسرت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا کی زندگی میں جو ٹائم میں نے غفلت میں گزارا، جس ٹائم میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، جس ٹائم میں ٹائم تو میں گوا دیتا اور بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا، آج جنت میں جو اور زیادہ درجات غلط ہو جاتے ہیں۔ جنتی کو کسی مادی چیز کی حسرت نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی تمنا جنتی کے دل میں بھی پیدا ہوگی کہ میں نے دنیا کی زندگی کے اندر بڑا ٹائم گزارا، جب میں غفلت میں رہا، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، پھر کچھ عرصہ اللہ کو یاد کیا۔ وہ کہتے ہیں جو ٹائم گزر گیا اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر، اس پر حسرت ہے کہ وہ کیوں گزرا، کیوں نہ میں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، جس مومن کی زبان پر آخری کلمہ یہ ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ کلمہ نصیب ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کا، جس بی بی کا آخری کلمہ جو اس کی زبان پر نکلا جو لا الہ الا اللہ، تو فرمایا وہ سیدھا ہی جنت میں چلا گیا۔ اچھا آج میں نے اس ذکر کی پھر توحید آ گئی، توحید میں ٹائم گزر جاتا ہے۔ میں بات جو کرنی چاہتا تھا آج کے خطبہ کے اندر، وہ استغفار، پچھلے جمعے میں نے اس کے بارے میں کافی بیان کیا۔ آج میں سید الاستغفار کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ استغفار کے بڑے الفاظ ہیں، بڑے بڑے الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر نے امت کو سکھائے ہیں۔ ایسا رب کو معافی منگنی ہے، اینا رفتانہ رب کو معافی منگنی ہے، اور اینج رب کو منانا ہے۔ استغفار کے احادیث کی کتب میں باقاعدہ ایک باب ہے استغفار کا، یعنی جس میں تمام احادیث
اور تمام وہ کلمات جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے امت کو سکھائے ہیں کہ اس طرح رب کو معافی منگنی جے، بڑے بڑے پیارے الفاظ ہیں اور لمبے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں۔ میں نے ایک پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ استغفر اللہ سب سے چھوٹا جو ذکر کا کلمہ ہو گیا استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یار جڑا بھوکا ہوتا ہے نا، بھوکا انہوں پوچھیے نا تینوں کی چاہیے، کہتا روٹی چاہیے، بھوکے نوں کی چاہیے روٹی۔ تے جڑا گناہگار ہوئے قصوروار ہوئے انہوں جدو اپنے گناہ کا احساس ہے انہوں پوچھے تینوں کی چاہیے، کہتے مینوں رب معاف کر دے، میرے باپ اور کچھ نہیں۔ وہ روٹی نہیں مانگتا، وہ روٹی تو ملی جی ہے نا، 2 ٹائم سے 3 ٹائم سے کھا کے رہتے ہیں نا، روٹی سے ملی تو کہتا اللہ معافی دے دے، اللہ معافی دے دے، اللہ معافی دے دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو آپ کی زبان پر پہلا لفظ تھا اللہ اکبر ہے، اس کے بعد آپ 3 بار یہ کلمہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے، نبیوں کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نا، اور ان کی گناہوں سے حفاظت کا اللہ خود انتظام فرما دیتے ہیں۔ نبیوں سے جب بھی کوئی غلطی ہوئی ہے نا، اس کو لغزش یا کوتاہی کہتے ہیں، وہ اجتہاد کے سلسلہ میں یا ترک افضل کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ نبی کوئی زنا نہیں کرتا، نبی کوئی جھوٹ نہیں بولتا، نبی کوئی چوری نہیں کرتا، نبی کوئی قتل نہیں کرتا۔ نبی جو ہے نا اس سے جو گناہ ساتھ ہو جاتے اس طرح کے کوئی کوتاہی ہوگی، اجتہاد میں کوئی غلطی ہوگی، ایک چیز اعلیٰ تھی وہ رہ گئی تو اس سے جو کام کرنے کی جو وہ یہ، ورنہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا وہ نبی نہیں کرتے بھائی، جو پاک ہستیاں پاک ذاتیں ہیں، درجے بڑے بلند ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں۔ گناہ تو ہم کرتے ہیں نا، تو ہمیں کون سکھائے گا گناہ سے معافی کس طرح مانگی؟ اللہ کا نبی سکھائے گا، اور اللہ کے نبی نے سکھائی امت کو گناہ سے معافی مانگو، کیسے مانگو، کس طرح مانگو۔ ان میں اب ایک بڑے الفاظ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں ان میں سے ایک بہت اعلیٰ عظیم شان کلمہ ہے اللہ سے معافی مانگی، اس لیے اس کو سید الاستغفار کہا ہے کہ اس میں معافی مانگنے کی کہتے ہیں حد ہی کر دی، معافی مانگنے کی حد ہی کر دی ہے۔ اتنے پیارے الفاظ، اتنے گہرے، اتنے جاندار الفاظ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شداد بن اوس سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے، کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، تو نے تو مجھے پیدا کیا، اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس استغفار کے اندر یہ دیکھو اللہ سے جو تعلق ہے نا، پہلے وہ تعلق کا اظہار کیا۔ وہ ایک بچہ سی نا، آپ نے کہا تو میرا ابا ہے نا، ابا ہے آؤ دے پہ ہے، اور دے ابا ہے تو پیسے دے، یعنی پتر نے تو پیو کو لوگ اور دے پہ ہے، ابا ہے ہاں تو دے پہ ہے۔ اللہ اللہ ابا ہے تو دے پہ ہے۔ اور میرا جوید کے والد پر اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے، انہوں نے کوئی کسی بیٹھا سی گل یاد آئی، رفیق کا منڈا سی،
اپنے بھائی رفیق کا اللہ انہیں جنت نصیب کرے. چھوٹا ہی سی نہیں پتا مینوں نہیں آ کہہ رہا سی چھوٹا سی تے وہ اپنے دادے میں جوید صاحب دے والد صاحب کو کہنے لگا پیسے دے. نہیں دے گا نا اوکھا ہوئے گا. وہ اپنے دادے نو کہتا پیا نہیں نا پیسے دے گا تو اوکھا ہوئے گا. وہ مینوں وہ دسن مستری عبد ستار پر ہوں کہا دیکھو کہتا پیسے دے نہیں دے گا تو اوکھا ہوئے گا. اوکھا کیوں وہ دادا جو وہ دادا سی دادے کو حق بنتا ہے نا جو اور نہ منگتا پیا بچہ الاؤ بچہ دادے سے زور کرتا دادے کو پتا میرا پیر جو منگے گا دیا گا ٹھیک ہے. اور ایک رشتہ پہلے رب دے نال قائم کر لیا نا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ وا. معافی منگی جا رہی اللہم انت ربی اللہ تو میرا رب ہے میرا رب تو ہے نا ٹھیک ہے نا گل تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں. انت خلقتنی تو مینوں پیدا کیتا ہے اس واسطے معافی بھی میں تیرے کو نہیں منگنی ہے تیرے کو نہیں معافی لینی ہے. میں قصوروار بندہ اللہ تو بخشے گا نہ میں بخشیا جاؤں گا. تو رب میرا میں تیرا بندہ اپنا رشتہ میں نے دس رہا ہوں کہڑی گلوں مانگنا ہوں کہڑے منہ نال مانگنا تو میں بندہ تیرا انا عبدو کا میں تیرا بندہ ہوں وانا علی عہدک و وعدک میں تیرے نال جڑا اقرار کیتا سی تیری بندگی کرا گا تیرے نال کسی نے شریک نہیں میں اللہ اس وعدے تے قائم ہاں مستطاعت جتنی دیر میرے چ طاقت ہے نا میں اس عہد بندگی دے اوتے قائم تے دائم ہاں مستطاعت. آگے سنو اعوذ بک من شر ما صنعت. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے برے کام کیے ہیں نا ان کے شر سے. آدمی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیتا ہے نا وہ جو گناہ کر لیتا ہے ان کا نتیجہ جب نکلے گا وہ ان کا شر ہے. گناہ کا نتیجہ اللہ کا غضب ہے اللہ کی ناراضگی ہے. گناہ کا نتیجہ جہنم ہے. اللہ میں نے جو برے کام کیے ہیں ان کے برے انجام سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی اللہ تیری میرے اوپر بے حد و بے شمار نعمتیں ہیں. میں ہر ایک کا اقرار کرتا ہوں میں کسی تیری نعمت کا انکار نہیں کرتا تمام نعمتوں کا اقرار کر رہا ہوں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي اے اللہ میں اپنے گناہ کا بھی اقرار کر تیری نعمتوں کا اقرار اپنے قصور کا اقرار. یہ رشتہ ہے نا اللہ رب کا بندہ اللہ میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی اللہ مجھے بخش دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہ گناہوں کو تیرے سوا تو کوئی بخش نہیں سکتا. تو گناہ کاروں کو بخشنے والا تو غفار ہے تو رحیم ہے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ ہے وہ الفاظ میں نے ترجمہ کرنے کے لیے اوپر سے دیکھ پا میں پھر زبانی پڑھتا ہوں. سید الاستغفار یاد رکھنا ہے آج دا جو ہمارے دل لگ جانا ہے سید الاستغفار. اللہ اللہ معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے. مومن بڑا گناہگار ہے اور جو ہمارے اوپر مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آفات آتی ہیں نا یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں. آج پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آئی ہوئی ہے. ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے مسلمان ہی شکار ہیں کشمیر میں بھی اور اب تو سارے ہندوستان میں بھی مسلمان ظلم کا قہر کا شکار ہے. اور ادھر ایران میں دیکھو عراق میں دیکھو اور دوسرے مسلمان جو ملک ہیں یہ آپس میں چمکلش ہے آپس میں ان کی لڑائیاں ہیں. اللہ ناراض ہے اس بات پر. وہ عام مسلمان ہیں ہمارے اوپر ہندو غالب آ جائے
ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کیا عیسائی غالب آ جائیں گے؟ یہ ہمارے قصور ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم ایک نہیں ہوتے۔ مسلمان کی قدر نہیں کرتا، مسلمان کا گلا اللہ کو ناراض ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ اچھا اللہ میں اب وہ پڑھنے لگا ہوں، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ یہ جو سید الاستغفار ہے نا، دعاؤں کی کتاب ہے جو دکانوں پر مل جاتی ہیں، ہر کتاب میں یہ سید الاستغفار شروع میں فہرست پڑھے نا تو اس میں سید پیارے نبی کی پیاری دعائیں، ہمارے مولانا عطا اللہ حنیف صاحب پیارے نبی کی پیاری دعائیں چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں فہرست، اور بھی کتابیں جتنی بھی دعاؤں کی علماء نے لکھی ہیں نا، اس کی بات سے فہرست دیکھیں تو آپ کو سید الاستغفار مل جائے گا۔ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ استغفار کا جو سردار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دیکھو ایک بار یہ میں نے کہا استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگ، اور اس کے مقابلے میں یہ اتنا نمبر استغفار، اس لیے اس کو کہا یہ سید ہے، سردار ہے، سید الاستغفار ہے۔ ہاں اس کے بارے میں نے بتانا یہ تھا کہ جو یہ سید الاستغفار پڑھ لے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من قالہا موقنا بہا حین یمسی فمات من اللیلۃ ہی دخل الجنہ۔ رات آ گئی نا، ایک دفعہ یہ پڑھ لیا جس نے، ایک دفعہ۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، رات شروع ہو جاتی ہے۔ رات عشاء سے شروع نہیں ہوتی، رات مغرب کی اذان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ جس بندے نے ایک بار یہ درود اپنی زبان سے پڑھ لیا، دل کو حاضر کر کے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر، جس نے ایک بار اللہ کے سامنے سید الاستغفار پڑھ لیا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر دن نکلنے تک اسی رات کے اندر اس کی موت آئے گی تو دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میں جنت میں لے جانے والے اعمال آپ کو بتا رہا ہوں، جنت میں کس طرح جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنت میں کیسے جائے؟ یہ اتنا الفاظ ذرا لمبے ہیں، ان کی گہرائی بڑی ہے، اور ان میں معافی کا حد کر دی ہے بندے نے، کس طرح اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو فرمایا اگر رات کے اندر کسی ٹائم پر بھی وہ پڑھ لے گا، اسی رات میں وہ مر گیا، دن نکلنے تک۔ دن کب نکلتا ہے؟ جب صبح کی اذان ہوتی ہے ہماری، صبح صادق دن نکل آیا، اس رات میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی نے دن کے وقت یہ پڑھ لیا اور اس کے پڑھنے کے بعد اس دن میں اس کی موت آ گئی تو فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ، رات کو پڑھ لے تو پھر جنت میں، دن کو پڑھ لے تو پھر جنت میں۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ یہ بات ہوگی نا حدیث بیان، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سید الاستغفار جو بندہ رات کو پڑھ لے گا، اس رات اس کی موت یا رات کو آئے گی یا دن کو آئے گی؟ رات کو آ جائے گی، رات کو نہیں آئے گی تو دن کو آ جائے گی۔
فرمایا جس نے رات کے آغاز کے اندر ان کلمات کو پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کی موت اس رات کے اندر دن نکلنے سے پہلے پہلے آگے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس نے دن کے آغاز میں اس سید الاستغفار کو پڑھ لیا اور اس کی موت دن کے اندر سورج غروب ہونے سے میں بھی جنت۔ حدیث بخاری کی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین جو کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف۔ میں یہ بیان کر رہا تھا جنت میں جانے والے اعمال، اس میں آج میں نے یہ ایک عمل بیان کیا۔ اور بھی بڑے استغفار ہیں۔ اللہ کے سچے پیغمبر رات کی تنہائیوں کے اندر سجدے میں سر رکھ رکھ کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، وہ امت کو سکھا رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں ایسے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ایک رات کا ذکر کرتا ہوں، شاید اسی بات ٹائم پورا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک رات آئی، رات آج ہی گزر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ آدھی رات گزر گئی، حجرے میں کمرے میں حضرت عائشہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام، آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت یہ زیرو کے بلب بھی نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہی ہوتا تھا رات میں، زیرو کے بلب بھی نہیں ہوتے تھے، اور لوگ جو چاہتے تھے نا روشنی ہو تو وہ ہوتا نا مٹی کا دیا ہوتا تھا، اس میں وہ بتی روح کی ڈال دیتے تھے، وہ تیل سے جاتی رہتی تھی، جو روشنی چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا نہیں، اس کو بند کر دیا، سونے سے پہلے نا اس کو بند کر دیا۔ وہ جو بتی ہوتی ہے اس میں روح کی، وہ کوئی چوہا لے کر چل جائے، وہ کسی جگہ رکھ دے، وہ آگ لگ جائے، اسے فرمایا نہیں، اس کو بند کر کے سویا کر، رات کو دے رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ام المومنین، نبی کریم علیہ السلام رات آدھی بیت گئی، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ کہتی ہے افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات آئی میں نے اللہ کے پیغمبر کو بستر پر نہیں دیکھا۔ پریشان ہوئی، آدھی رات کا ٹائم ہے، کدھر چلے گئے ہیں، یہ جانے کا تو ٹائم نہیں، آدھی رات بیت چکی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، کہاں چلے گئے ہیں۔ کہتی میں نے ہاتھ ادھر بستر پر ادھر ادھر چارپائی پر مارنا شروع کیا، وقعت یدی علی قدمی رسول اللہ، میرے ہاتھ اللہ کے نبی کے پاؤں پر جا پڑے۔ کہاں ہیں آپ تو سجدے میں ہیں۔ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر ہے، دیکھا ہاتھ اس طرح ٹٹوڑتے اندھیرے میں، تو کہتی میرے ہاتھ جو طرح حضور کے پاؤں کے اوپر پڑا، پاؤں کھڑے تھے، سجدے کی حالت میں جیسے بندہ ہوتا ہے پیچھے اس کے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں۔ شکر اللہ کے پیغمبر، رات کی تنہائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر، رات کے آرام کو چھوڑ کر، رات کی نیند اور سکون کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ سے دعائیں التجائیں کر رہے ہیں۔ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سنا، دراصل وہ بھی ایک استغفار ہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، ایک اور کلمہ ہے۔ کہتی ہیں آپ، میں نے دیکھا تو آپ سنا کان لگا کر، آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری خوشی کی پناہ لیتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیری رضا تیری خوشی کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم ناراض ہو جائے، اور رب کو منانے والے، رب کو راضی کرنے والے محمد
رسول اللہ رات کو سجدے میں سنا کا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ تیری ناراضگی سے میں تیری رضامندی اور تیری خوشی کی پناہ لیتا ہوں، ناراض نہ ہو جانا اللہ، میرے اوپر ناراض نہ ہو جانا، میں تیری رضامندی اور خوشی کی پناہ لیتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ اپنی معافی کی پناہ کے اندر مجھے لے لے، اپنی سزا سے مجھے بچا لے، آئے ہائے وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک، اللہ تیرے سے تیری پناہ، تیری سے تیری پناہ کہاں جاؤں، کس کی پناہ لوں، اللہ تیری پناہ لیتا ہوں، کس سے، اللہ تیری ناراضگی سے میں تیری ہی پناہ میں ہوتا ہوں، اور میری لیے پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اگر تو ناراض ہو جائے تو مجھے کہاں پناہ ملے گی؟ اللہ تو ناراض نہ ہونا، اللہ میرے اوپر راضی ہو جانا، اللہ تو میرے ساتھ ناراض نہ ہو جانا، اگر تو میرے اوپر ناراض ہو گیا تو میں کہاں جا کر پناہ لوں گا؟ اعوذ بک، میں تیری پناہ لیتا ہوں، من کا، تیرے غضب سے، اللہ میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں، اعوذ بک من کا۔ آگے فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک، اللہ تیری جو حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے اتنی جتنی تیری حمد و ثنا ہے، جتنا اس کا حق ہے تیری حمد و ثنا کا، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریفیں کی ہیں، اللہ تو ان تعریفوں کے اہل ہے، ان تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ کے پیغمبر رات کی تنہائی کے اندر بیوی کو چھوڑ کر، بستر کے آرام کو چھوڑ کر اپنے رب کے ساتھ لو لگائے ہوئے۔ ایک اور آخری سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دن ایسا ہوگا، رات آدھی بیت چکی ہے اور اللہ کے پیغمبر باہر سے آئے، باہر سے تشریف لائے تو میں لیٹی ہوئی تھی، آپ نے کیا کیا کہ چارپائی کے اوپر نا اپنی چادر رکھ دی اور جوتا اتارا، جوتا پاؤں کی جگہ زمین پر رکھ دیا، چادر بستر پر تھوڑی سی بچھا لی اور آپ لیٹ گئے تو ایسے محسوس ہوا کہ آپ اتنی دیری لیٹے ہیں کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں عائشہ سو گئے، آپ جاگتے رہے، انتظار کیا، اتنی دیر آپ نے انتظار کیا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ اب تو یہ سو گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی سو گئی ہے تو ہوا یہ بیان بھی خود حضرت عائشہ ہی کر رہی ہے کہ میں ویسے سوئی ہوئی نہیں تھی، میں تو جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بھی سو جائیں گے لیکن آپ سوئے نہیں۔ آپ اٹھ گئے، چادر لی، جوتا پہنا، دروازہ کھولا، باہر نکلے، دروازہ بند کر دیا۔ یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اس میں سارے بیان میں حضرت عائشہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ آپ اٹھے، آپ نے آہستہ سے جوتا پہنا تاکہ آہٹ سے میری آنکھ نہ کھل جائے۔ اب بیویاں دی قدر کرن والے ہو، بیویاں دا حق جانن والے ہو، میں حضور نے اس طرح اٹھے، جوتا اس طرح پہنا کہ عائشہ کی میرے جوتے کی آنکھ سے آنکھ نہ کھل جائے، اس کے راب میں خلل نہ آ جائے۔
پھر آپ اٹھ کر نا آپ نے چادر گدے پر رکھ دی، دروازہ کھولا، رویتن، حدیث میں لکھا رویتن، آہستہ سے دروازہ اس طرح کھولا کہ کہیں دروازے کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دیکھو بیوی دا کتنا مقام ہے، بیوی دا کتنا درجہ ہے، اور یہ پیغمبر ہی سکھا سکتا ہے امت کو۔ دروازہ آپ نے کھولا رویتن، آہستہ سے، کہ دروازے کی آواز سے عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر آپ نے دروازے کو باہر نکل کر بند کیا، وہ بھی بڑی آہستہ سے، رویتن، آہستہ سے۔ بیوی کے آرام کے اتنا خیال، بیوی کے سکون کا اتنا خیال۔ اللہ اکبر کبیرہ، باہر چلے گئے۔ آپ آگے میں تو جاگ رہی تھی، میں نے بھی چادر لی، لپیٹا سر کو، اپنے آپ کو، اور میں بھی پیچھے اس طرح میں حضور کے پیچھے گئی کہ آپ کو محسوس رہا ہو کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آپ چلتے گئے، میں بھی چلتی گئی، آپ آگے تھے، میں تھوڑی پیچھے تھی، اور اس طرح میں چل رہی تھی کہ میری آہٹ سے، میرے چلنے سے حضور کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ رات، آدھی رات۔ وہ مدینے کا قبرستان ہے، جنت البقیع نام ہے اس کا، وہاں چلے گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ قبرستان میں جا کر اس حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 3 بار ہاتھ اٹھائے، قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ یہ نہ کسی کو شاکوں کے پتہ نہیں ہے قبر والے کو مانگتا پیا، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ 3 بار اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگی، پھر ہاتھ رکھ دیے نا۔ میں دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ رات ہے، یہ پیغمبر کی رات اس طرح۔ اللہ اکبر، رات کی تنہائی میں قبرستان کے اندر، جنت البقیع کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور مومنوں کے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ جب حضور واپس پلٹے نا تو میں نے آپ کے پلٹنے سے پہلے ہی نکل گیا، میں آگے آپ پیچھے پہ، آپ کو نہیں پتا کیا کون آگے جا رہا ہے۔ وہ عائشہ تو سوئی ہوئی تھی، جب میں چھوڑ کے آؤں تو سوئی ہوئی تھی، پتہ نہیں چلنے دیا۔ حضور کہتے ہیں چلے تو میں آگے چلی، حضور تیز ہوئے تو میں بھی تیز رفتار سے ہوگی، حضور اور تیز ہوئے تو میں اور تیز ہوگی، کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں عائشہ آپ کی جسوسی کر رہی ہوں۔ اللہ، جسوسی کر، جس عورت کی سوکنے ہوں اس کو خیال تو آتا ہے آدھی رات کے وقت اٹھ کر میرا شوہر یہ گیا کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلا گیا، وہ تو اس سے خیال میں ہے کہ کہیں اور تو نہیں چلے گا، دیکھا وہ تو قبرستان میں چلے گئے، ادھر تو ایسا خیال ہی کوئی نہیں، وہ تو قبرستان میں چلے گئے۔ میں آ کر جلدی سے نا بستر پر لیٹ گئی، چادر اوپر لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عائشہ کا سانس پھولا ہوا ہے۔ عائشہ کیا بات ہے، یہ تیرا سانس پھولا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، فرمایا وہ جو میں اپنے آگے کہ سایہ چلتا ہو دیکھا تو تھی، میں پیچھے آ رہا تھا تو آگے تو سایہ ہی نظر آ رہا تھا، اپنے آپ کو لپیٹا ہوئے، وہ میرے آگے جو سایہ نظر آ تو تھی؟ میں ہی تھی۔ آپ نے زور سے ایک سینے پر دفعہ مارا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا تو کسی اور سوچ میں تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا، میں اور سوچ میں ہوں۔ او حضرت عائشہ، میں کسی اور سوچ میں تھی، وہ کسی اور کی سوچ میں تھے۔
میں بیوی ہے نا سوچتی شاید دوسری چھوکر کسی کو، میں کسی اور سوچ میں تھی، وہ کسی اور ہی سوچ کے، وہ تو بقی کے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا پھر اللہ کے نبی خود بولے، خود بتایا، ذرا وہ سنو، تھوڑا 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے۔ خود بولے، خود بتایا کہ بات کیا ہوئی تھی، میں رات کی تنہائی میں تجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانے والا تھا۔ ہوا یہ جبرائیل آئے تھے اس وقت، جبرائیل آئے تھے۔ جبرائیل نے نا باہر کھڑے ہو کر نا آہستہ سے آواز دی، آہستہ، چپکے سے، اے محمد۔ کیوں چپکے سے؟ کہ عائشہ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ بیویوں کا حق جاننے میں عائشہ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ جبرائیل نے بھی عائشہ کا ادب اور احترام اس طرح کیا کہ محمد کو آواز دی تو آہستہ، جیسے انہوں نے آہستہ سے آواز دی، میں نے بھی آہستہ سے جواب آنا چاہیے، میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا کہ کہیں عائشہ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں اٹھا، آتا ہوں، جوتا پہنا، دروازہ بھی آہستہ سے کھولا، باہر نکلا، آہستہ سے میں نے دروازہ بند کیا۔ کیا بات ہے جبرائیل؟ کہتے ہیں اللہ کا آرڈر لے گئے۔ بتاؤ، چلو کہاں جانا؟ مدینہ میں قبرستان ہے، جنت وہاں جانا ہے، اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ بیوی کو رات کی تنہائی میں اکیلے چھوڑ کے چلے جانا، اللہ کا آرڈر تو بڑا ہے نا، اس سے بھی اللہ خود ہی حفاظت کرے گا اس کی۔ میں اللہ کے آرڈر پر جا رہا ہوں، میری بیوی کی حفاظت اللہ خود ہی کر لے گا، کوئی فکر نہیں۔ چلے گئے، میں چلا ادھر جا کر دعا مانگی۔ دعا مانگ کے نا عائشہ، بات یہ ہے کہ جبرائیل اندر نہیں آیا، حدیث کے الفاظ، جبرائیل اندر نہیں آیا، اس واسطے اے عائشہ جدو تو سر تو چادر لائی ہوئے نا تو جبرائیل کا رسٹ نہیں ہوگا۔ اور عائشہ جب تیرے سر پر دوپٹہ نہ ہو، تیرے سر پر چادر نہ ہو، جبرائیل اندر نہیں آتا ہے۔ اس لیے جبرائیل نے باہر کھڑے ہو کر آواز دی اور میں چلا، جبرائیل کے ساتھ چلا گیا اور میں آہستہ سے دروازہ بند کر دیا کہ کہیں تو اٹھ نہ جائے، تیری نیند خراب نہ ہو۔ رات کی تنہائی میں وہ مومن جو مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، ان کے لیے اللہ نے آرڈر بھیجا ہے جبرائیل کی معرفت کہ جاؤ ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرو، دعا کرو ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی۔ اللہ کے نبی رات کی تنہائی میں مومنوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔